يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مکرم سامعین، جیسا کہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ آج کی ہماری یہ محفل ایک تعزیتی محفل ہے۔ بھائی سعد مرحوم جو جامعہ کے سابق طالب علم رہے ہیں، جنہوں نے یہاں نورانی قاعدہ، ناظرہ اور حفظ تک تعلیم حاصل کی ہے، جو در حقیقت ہمارے مفتی صاحب مرحوم رحمہ اللہ اور حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حقیقی بھانجے بھائی سہیل کے فرزند ہیں، وہ ایک سڑک حادثے میں انتقال کر گئے۔ اللہ تعالی ہماری اور ان کی مغفرت فرمائے۔ آج کی ہماری یہ محفل ان کے پسماندگان کے لیے ایک تعزیتی محفل ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں عطا کی ہے، اس میں خوشی کے رنگ بھی ہیں اور غم کے رنگ بھی ہیں۔ جس طرح ایک شمع محفل صبح تک مختلف رنگوں میں جلتی ہے، اسی طرح شمع زندگی بھی خوشی اور غم کے ہزاروں رنگ میں ڈھلتی چلی جاتی ہے، اور اسی طرح یہ انسانی زندگی مکمل ہوتی ہے۔ لیکن کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں، جو انسان کے زندگی کے رنگ میں بھنگ ڈال دیتے ہیں، جینے کا حوصلہ تک آدمی کبھی ہار جاتا ہے۔ اپنوں کے غم، اپنی نوجوان اولاد کی موت کا غم اپنی زندگی میں برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ کیا بڑی بات کہی تھی امام شافعی علیہ الرحمہ نے، وَحَسْرَةً لِلْفَتَى سَاعَةً يَعِيشُهَا بَعْدَ أَحِبَّائِهِ عُمْرُ الْفَتَى لَوْ كَانَ فِي كَفِّهِ لَرَمَى بِهِ بَعْدَ أَحِبَّائِهِ کہ وہ گھڑی اور زندگی کے وہ لمحات بڑے ہی افسوسناک اور حسرتناک ہوتے ہیں انسان کے لیے، جو وہ کسی اپنے کو کھونے کے بعد گزارتا ہے۔ اگر انسانی زندگی کی باغ دوڑ خود انسان کے اپنے ہاتھ میں ہو، اپنے قبضے میں ہو، تو ایک کی موت پر ایک جنازے نہیں، سینکڑوں جنازے کھڑے ہو جائیں۔ تو اپنوں کا غم آسان نہیں ہوتا ہے۔ بڑی دانائی کی بات اور زندگی کی حقیقت کو کھول کر رکھ دی ہے اس جملے میں کہ لا سرور یعدل صحبت الاخوان ولا غم یعدل فراقہم، کہ کوئی خوشی اپنوں کے وصال سے زیادہ نہیں ہوتی اور کوئی غم اپنوں کی جدائی سے بڑھ کر نہیں ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سوں کو فیصلے تقدیر اور قضاء و قدر کے سامنے آدمی کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور جب موت آتی ہے تو انسان کے لیے ایک لمحے کا موقع نہیں رہتا ہے، تمام تدبیریں بیکار ہو جاتی ہے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کتنے طبیب، اسپیشلسٹ اور ڈاکٹرز جن امراض میں مریضوں کا علاج کرتے ہوئے ہزاروں کی شفایابی کا ذریعہ بنتے ہیں، انہی امراض میں اس زندگی سے چل بستے ہیں اور انہی بیماریوں میں مبتلا ہو کر وہ زندگی کی جنگ کو ہار جاتے ہیں۔ ما للطبیب یموت بالداء الذی قد کان یبرئ مثلہ فیما مضی۔ واقعہ یہ ہے کہ قضاء و قدر کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ ان الطبیب بطبہ و دوائہ لا یستطیع دفاع مقدور القضاء۔ جب قضاء اور قدر کا فیصلہ آ جاتا ہے، تمام تدبیریں بانجھ ہو جاتی ہے، بے اثر ہو جاتی۔ ایسے موقع پر واقعہ یہ ہے کہ انسان کو تسلی کی ضرورت پڑتی۔ جیسے خوشی کے موقع پر انسان حوصلہ افزائی کا خواہش مند ہوتا ہے اور اسے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی، اسی طرح غم کے موقع پر اسے تسلی، دلاسے اور ہمدردی کی ضرورت ہوتی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ
مصیبت کے وقت جب آدمی کا دل ٹوٹتا ہے اس وقت ہمارا ایک دردمندانہ جملہ، ایک دعائیہ کلمہ اور چند تعزیتی بول مصیبت زدہ کے صبر کے تول کو بڑھا دیتے ہیں، وہ اسے جینے کا حوصلہ عطا کر دیتے ہیں۔ انہی شرعی، اخلاقی اور نفسیاتی تقاضوں کو سامنے رکھ کر آج کی ہماری یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ ہم اپنی جانب سے، ناظم جامعہ کی جانب سے، پوری جامعہ برادری کی جانب سے اور ان کے آئے ہوئے تمام رشتہ داروں کی جانب سے سہیل بھائی اور ان کے تمام متعلقین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے غم کو ہلکا فرمائے۔ اب ہم جو ہے ہماری تعزیتی محفل میں فکر آخرت پر مشتمل ایک نظم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ محمد مدثر کشمیری کو موصوف آ کر نظم پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ایک دن موت آ جائے گی، دوستو ایک دن موت آ جائے گی، لذتوں کو ہماری مٹا جائے گی، لذتوں کو ہماری مٹا جائے گی، دوستو ایک دن موت آ جائے گی، آج کی کیا خبر کل کا ہے کیا پتہ، آج کی کیا خبر کل کا ہے کیا پتہ، ہنستے ہنستے اچانک رلا جائے گی، ہنستے ہنستے اچانک رلا جائے گی، دوستو ایک دن موت آ جائے گی، اپنے بیگانے سب روتے رہ جائیں گے، اپنے بیگانے سب روتے رہ جائیں گے، درد کا ایسا منظر دکھا جائے گی، درد کا ایسا منظر دکھا جائے گی، دوستو ایک دن موت آ جائے گی، دوست احباب رشتے ناکام آئیں گے، دوست احباب رشتے ناکام آئیں گے، ہر کسی کو یہ بے بس بنا جائے گی، ہر کسی کو یہ بے بس بنا جائے گی، دوستو ایک
چین و راحت سکون جہاں چھین کر، چین و راحت سکون جہاں چھین کر، قبر کی کوٹڑی میں سلا جائے گی، قبر کی کوٹڑی میں سلا جائے گی۔ دوستو ایک دن موت آ جائے گی، اس جہاں کے لیے موت بولے ہیں ہم، اس جہاں کے لیے موت بولے ہیں ہم، موت ہم سے دنیا بھلا جائے گی، موت ہم سے دنیا بھلا جائے گی۔ دوستو ایک دن موت آ جائے گی، موت کو یاد شاکر کرو ہر گھڑی، موت کو یاد شاکر کرو ہر گھڑی، موت کی یاد شر سے بچا جائے گی، موت کی یاد شر سے بچا جائے گی۔ دوستو ایک دن موت آ جائے گی، ہنستے ہنستے اچانک رلا جائے گی۔ دوستو ایک دن موت آ جائے گی۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ یہ اسلامی تعلیم کی جامعیت ہے کہ وہ کسی کی موت کے موقع پر جہاں تعزیت کا حکم دیتی ہے وہیں تجزیے کا بھی حکم دیتی ہے کہ کسی کی موت خود انسان کی اپنی زندگی کے لیے ایک تجزیے کا سبب ہونا چاہیے، اسے اپنی زندگی کا احتساب کرنا چاہیے۔ موتو قبل ان تموتو، یہ آخرت کے داناؤں کا قول ہے کہ آدمی کو مرنے سے پہلے مر جانا چاہیے۔ وحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اور اپنا حساب کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ میدان حشر میں حساب کے لیے پیش کیا جائے۔ لہذا موت کی یاد یہ مطلوب شرعی ہے، اور شریعت کا یہ منشا ہے کہ آدمی اس کا استحضار رکھے۔ واقعہ یہ ہے کہ موت کا استحضار انسان کی زندگی کے لیے گیم چینجر ہوتا ہے، وہ یو ٹرن کے لیے بہترین موقع دیتا ہے، اور آدمی فساد سے صلاح کی جانب اور شر سے خیر کی جانب بجلی کی سی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ صوفیاء کرام، جب وہ آدمی جو گناہوں سے ہار چکا ہو، نفس کے سامنے بے بس ہو چکا ہو اور اپنی اصلاح سے نا امید ہو چکا ہو، ایسا بندہ جب کسی خانقاہ جاتا ہے، کسی محقق صوفی کے پاس جاتا ہے، تو وہ اسے موت کے استحضار اور قبر کے گھڑے کے استحضار کا مراقبہ سپرد کرتے ہیں، اور یہ چیز اس کے لیے بڑی کیمیا اثر ثابت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا من ذکر حازم اللذات، کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ بادشاہی کا سرور اور مالداری کا غرور دور کر دیتی۔
یہ آدمی کی جوانی کا نشہ اتار دیتی ہے اور اسے فکر آخرت سے مالا مال کر دیتی ہے۔ یہ بڑی عجیب نعمت ہے۔ اسی کے لیے اسباب اختیار کرنے کے لیے فرمائے گئے كنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرکم الموت، کہ میں نے تمہیں جاہلی فساد کی وجہ سے قبرستانوں میں جانے سے منع کر رکھا تھا، اب چونکہ اصلاح حال ہو چکا ہے، عقائد درست ہو چکے ہیں، تو حضور فرما رہے ہیں کہ فزوروہا، اب قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ قبرستان کا شہر خاموشہ بہت سی عبرتیں انسان کے سینے میں ڈال دیتا ہے اور انسان وہاں سے ایک عبرت کا دے سے لوٹتا ہے اور اپنی زندگی کو صحیح رخ دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس موقع پر اپنی موت کے استظہار کی توفیق عطا فرمائے، اصلاح اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم جو ہے مزید موت کے مضمون پر ایک منظوم کلام پیش کرنے کے لیے برادر حمزہ دہلوی کو دعوت دیتے ہیں، موصوف آ کر منظوم کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی تماشا ہے، موت ایک حقیقت ہے، کہ زندگی تماشا ہے، موت ایک حقیقت ہے، یہ جہان دھوکا ہے، موت ایک حقیقت ہے، یہ جہان دھوکا ہے، موت ایک حقیقت ہے، اور فانی ہے یہاں ہر شے، رب کی ذات باقی ہے، کہ فانی ہے یہاں ہر شے، رب کی ذات باقی ہے، یہ کلام سچا ہے، موت ایک حقیقت ہے، یہ کلام سچا ہے، موت ایک حقیقت ہے، زندگی تماشا ہے، موت ایک حقیقت ہے، اور کون جانے کب سانسیں چلتے چلتے تھم جائے، کہ کون جانے کب سانسیں چلتے چلتے تھم جائے، ہر گھڑی ہی خطرہ ہے، موت ایک حقیقت ہے، ہر گھڑی ہی خطرہ ہے، موت ایک حقیقت ہے، اور موت کو بھلا کر کے جینا بے وقوفی ہے، کہ موت کو بھلا کر کے جینا بے وقوفی ہے، ایک دن تو جانا ہے، موت ایک حقیقت ہے، ایک دن تو جانا ہے، موت ایک حقیقت ہے، اور آج پاس ہے جو بھی قدر کر لو تم ان کی، کہ آج پاس ہے جو بھی قدر کر لو تم ان کی، کل کا کیا بھروسہ ہے، موت ایک حقیقت ہے، کل کا کیا بھروسہ ہے،
موت ایک حقیقت ہے، زندگی تماشا ہے، موت ایک حقیقت ہے، اور بنگلہ گاڑی گھر تیرا، مال و زر تیرا رتبہ، کہ بنگلہ گاڑی گھر تیرا، مال و زر تیرا رتبہ، سب کو ختم ہونا ہے، موت ایک حقیقت ہے، سب کو ختم ہونا ہے، موت ایک حقیقت ہے، اور یاد موت کو کر کے نیکی جو کرے حمزہ، کہ یاد موت کو کر کے نیکی جو کرے حمزہ، بس اسی نے سمجھا ہے، موت ایک حقیقت ہے، بس اسی نے سمجھا ہے، موت ایک حقیقت ہے، زندگی تماشا ہے، موت ایک حقیقت ہے، موت ایک حقیقت ہے۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیراً۔ قبل اس کے کہ اب ہم تعزیتی خطاب کے لیے استاذ محترم حضرت مولانا عباس صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت دیں، ہم اس تعزیتی مجلس کے تعلق سے مرحوم کے آئے ہوئے تمام ہی رشتہ داروں، اعزاء، اقربا اور ہمارے مہمانوں کا دل کے نہا خانوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، رحاب جامعہ میں ان کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں۔ اب ہم حضرت مولانا عباس صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے تعزیتی خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ وانا الیہ راجعون، وجاء فی الحدیث اللہم انی احتسب لک فی مصیبتی واجرنی فیہا وابدلنی خیرا منہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و معزز علماء کرام، مہمانان اعظام اور ہمارے پیارے طلبہ، مختصر سی نشست میں بڑوں کے حکم سے کچھ باتیں مذاکرے کے طور پر عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے بھائی حافظ سعد مرحوم جو اللہ کے جیوار میں پہنچ چکے ہیں، ان کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے جس کی ہمیں بھی ضرورت رہے گی، اس تعلق سے عرض کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، المیت فی القبر کالغریق المتغوص ینتظر، کہ قبر میں جو آدمی جاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے ایک ڈوبنے والا جسے کسی مدد کا انتظار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، ان کی جنازے کی نماز میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ ان کو بھی ضرورت، ہم کو بھی ضرورت، اس لیے ہمارا دینی اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم اپنے مرحوم کو
اور دیگر مرحومین کو وقتاً فوقتاً بلا کسی اہتمام کے شریعت کی روشنی میں ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ اگر ہم کسی مرحوم کے لیے کچھ بھیجتے ہیں تو ایک دن ہمارا آئے گا، ہمیں بھی اسی طرح یاد کیا جائے گا۔ ہمارا یہ مرحوم تو خوش قسمت ہے کہ اس کے پیچھے علماء کی ایک لمبی قطار ہے، حفاظ کا ایک لشکر ہے، اور مدارس کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جو یقیناً نیت کے ساتھ اور بلا نیت ان کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ لیکن اس موقع سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انفرادی طور پر حافظ صاحب کے لیے ایصال ثواب کریں۔ ایصال ثواب قرآن خوانی میں منحصر نہیں، جیسا کہ حضرت الاستاذ مفتی روح الامین صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت خادم القرآن مولانا غلام صاحب وستانوی علیہ الرحمہ کے انتقال کے موقع پر ہم سب کی رہبری فرمائی تھی کہ قرآن کے ذریعے بھی ایصال ثواب کرنا ہے، تسبیح کے ذریعے بھی ایصال ثواب کرنا ہے، استغفار درود کے ذریعے بھی ایصال ثواب کرنا ہے، صدقات اور خیرات کے ذریعے بھی کرنا ہے، مالی عبادتوں کے ذریعے، جانی عبادتوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، عبادت کے جتنے طریقے ہیں، نظر مان کر، روزہ رکھ کر، جس طرح بھی عبادتیں مشروع ہے ان سب سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ جب بھی ایصال ثواب کی بات آتی ہے تو ہمارا ذہن جاتا ہے قرآن خوانی کی طرف، تو ہمارے ذہن میں وسعت ہونی چاہیے کہ شریعت میں جن جن چیزوں کو ایصال ثواب کے لیے کہا گیا ہے ان ساری چیزوں کو ہمیں برتنا چاہیے۔ اس کے لیے مجلس کی بھی ضرورت نہیں، وضو کی بھی ضرورت نہیں، دن کی بھی ضرورت نہیں، جمعہ کی بھی کوئی خصوصیت نہیں، کسی بھی وقت کسی بھی لمحہ چلتے پھرتے ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس طرح کی سوچ لے کر ہمیں ایصال ثواب بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر کو غریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوسری چیز، جیسا کہ صدیق محترم مولانا مبین صاحب نے اپنے متن متین میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ حادثات کے موقع پر غم کا لاحق ہونا یہ فطری چیز ہے، اسے کسی بھی مشین سے نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت اور ایک زمانہ میرے ساتھ ایسا آیا کہ مجھے خوشی کے موقع پر خوشی محسوس نہیں ہوتی تھی اور غم کے موقع پر غم محسوس نہیں ہوتا تھا، تو میں بتکلف اس موقع پر غم ظاہر کرتا تھا اور خوشی کا اظہار کرتا تھا، لیکن اللہ سے مسلسل دعا کی تو اللہ نے میری اس کیفیت کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے خوشی کے موقع پر خوشی محسوس کروائی اور غم کے موقع پر غم کا جذبہ بھی دیا۔ تو غم کے موقع پر غم کا ہونا فطری چیز ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہے، ہم سب کی امی جان ہے اور امت کی محسنہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبتیں، جو برتاؤ اور جو اخلاص کے ساتھ دین کا تعاون کیا، اس کی نظیر نہ پہلے ملتی ہے نہ بعد میں ملتی ہے۔ یہ رفیقہ حیات جب دنیا سے رخصت ہوئی تو یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں، طبیعت میں بھی اس کا اثر آیا، بہت یاد کیا کرتے تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے، واقعات میں آتا ہے، ازواج مطہرات فرماتی ہے جب کوئی موقع آوے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے خدیجہ تو ایسی تھی، خدیجہ تو ایسی تھی، خدیجہ تو ایسی تھی، یاد آتے تھے۔ تو یہ ایک تسلی، اپنے آپ کو تسلی دے رہے تھے۔ حضرت خواجہ ابو طالب جو آپ کے عم محترم ہے، چچا ہے، ایمان نہیں لا سکے، لیکن دین کے سلسلے میں اپنی بس کی جو محنت اور مدد تھی ضرور کی۔ اسی لیے موت کے وقت بھی سمجھانے کے لیے تشریف لے گئے، انتقال کے بعد بھی، یعنی کہا جاتا ہے کہ اللہ سے تخفیف کی دعائیں کہ عذاب میں تخفیف، اور یہ دونوں
حادثے ایک سال میں پیش آئے تو تاریخ نے اس کو عام الحزن کہا ہے کہ یہ غم کا سال، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور کار نبوت میں جس مشن اور عظیم کام کو لے کر آئے تھے، اس میں جس چیز نے بڑا تعاون پیش کیا، وہ دونوں سہارے ظاہری روٹھ گئے، دنیا سے چلے گئے، تو اس سال کو عام الحزن کہا گیا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو آپ کے صاحبزادے ہیں، 18 مہینے کے وقت ان کا انتقال ہو گیا تو حاضری ہوئی، گود میں لیا، چوما اور کہا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُ، اور آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا دل میں غم ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، لیکن اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہاں تھے کہ حضرت آپ اور رونا، آپ پر بھی یہ کیفیت طاری ہو رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، یہ غم کے آنسو ہے، محبت کے آنسو ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ایسے حادثات پر غم کا ہونا، آنکھوں سے آنسو کا نکلنا، یہ فطری چیز ہے، جب تک وہ شریعت کے دائرے میں رہتی ہے اجازت ہے۔ ہم کو یاد ہے کہ جامعہ کو جب پہلی مرتبہ ختم بخاری ہونے کا موقع تھا، اس کی تیاریاں چل رہی تھی، اس موقع پر ایک حادثہ پیش آیا اور جامعہ کے 2 قدیم اور عظیم اساتذہ اس حادثے کے شکار ہوئے، اور ان میں حضرت الاستاذ مولانا سلیم صاحب اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آخری سانسیں اپنی لے رہے تھے اسپتال میں۔ ان کی اہلیہ محترمہ وہاں پہنچی تو ظاہری بات ہے میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اور محبتوں کے جو رشتے ہوتے اسے چھپائے نہیں۔ اس وقت وہ دھاڑے مار کے ان کی اہلیہ نے، ہماری امی جان، رونے لگی، لوگ چپ کرانے لگے۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا نہیں، رونے دو، ان کو رو لینے دو ایک مرتبہ۔ پھر جب رو کر تسلی ہو گئے، اس کے بعد آگے کی بات کہ بھئی ایسا ہوتا ہے سمجھایا گیا۔ تو غم ہوتا ہے اور آدمی اس میں رو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن نوحہ خوانی نہ ہو، مرحوم کی صفات میں مبالغہ آرائی نہ ہو، شریعت کا دامن چھوٹنے نہ پاوے، سر نہ پیٹا جاوے، سینہ نہ نوچا جاوے، کپڑوں کو پھاڑا نہ جاوے، اس طرح کا سوگ نہ منایا جاوے جس کی اجازت نہیں۔ یہ تو شریعت کا احسان ہے، چونکہ ہماری شریعت فطری ہے، اس لیے یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ فطرت کی جو چیز ہے شریعت میں اس کی اجازت نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں، فطرت اپنی حد سے آگے بڑھے اسی کے لیے شریعت ہے کہ شریعت فطرت کو لگام دیتی ہے۔ تو اسی موقع پر بھی کہ غم فطری ہوتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، وفات ہوئی، کتنا بڑا حادثہ تھا۔ صحابہ کی، بڑے بڑے صحابہ کی اس وقت کیا کیفیت تھی، اس وقت موقع نہیں عرض کرنے کا، کیا کیفیت تھی۔ اور ایک شعر نقل کیا جاتا ہے اس وقت کے لیے، حضرت فاطمہ کی طرف منسوب کر کے، حالانکہ یہ محل تحقیق ہے لیکن نسبت انہی کی طرف کی جاتی ہے۔ وہ شعر ہے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ فاطمہ فرماتی ہے کہ میرے اوپر مصیبت کے وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر دن پر ٹوٹتے تو دن رات ہو جاتے۔ اور بخاری شریف میں جب تدفین ہو گئی، فاطمہ رضی اللہ عنہا نے غالباً حضرت انس کو کہا کہ تمہارا جی کیسے چاہا قبر پر مٹی ڈالنے کا، کہ جن کی خدمت کرتے رہے تمہارا جی کیسے چاہا کہ اتنی عظیم شخصیت کی قبر پر تم مٹی ڈال کر آ گئے۔ تو حضرت انس تو خاموش رہے، لیکن حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ لکھا ہے کہ بہت سارے موقع ایسے ہوتے ہیں وہاں جذبات پر شریعت کو ترجیح دینی پڑتی ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ تدفین ہوگی، اب آپ کا دل چاہے نہ چاہے آپ کو یہ برداشت کرنا پڑے گا۔ تو ہمیں اپنوں کو اپنے ہی ہاتھوں مٹی میں دفن کرنا ہے، کرتے رہیں گے، ایک دن آئے گا کہ ہمیں بھی اسی طرح دفن کر دیا جائے گا۔ جانا ہر ایک کو ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ،
یہ کس کے بارے میں فرمایا؟ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ سجتی۔ اتنی بڑی ہستی، ان کو اللہ کہہ رہے آپ سے پہلے بھی کسی کے لیے ہمیشگی نہیں تھی کہ جو یہی رہے۔ وما محمد الا رسول، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، انتقال ہوا۔ سارے صحابہ کی کیفی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت پڑھی، صحابہ کہتے ہیں ایسا لگا کہ آیت آج اتری ہے۔ تو انتقال تو ہر ایک کا ہونا ہے، آج ان کی کل ہماری باری ہے، کسی کو موت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ تو فطری غم، اور فطری غم ہی کے لیے ایسے موقع پر تعزیت کا حکم دیا گیا، چونکہ غم ہوگا اور تعزیت سے صاحب واقعہ کو تسلی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف الحدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعزیت نامہ جو انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کے انتقال پر لکھا تھا یا لکھوایا تھا، اس کو لکھا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل یمن میں تھے، بچے کا انتقال ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا خط لکھ کر تعزیت نامہ، اور کہا کہ صبر کرو اور صبر پر اجر ملے گا، اور جو نعمت اللہ کی ہے اس پر شکریہ ادا کرو۔ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی۔ جزا فضا، آہو بکا، بے صبری، شکوہ شکایت بالکل زبان پر نہ آنے پائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا تو گیا ہے لیکن جزا فضا اور بے صبری کی وجہ سے جو اجر ملنا تھا وہ بھی چلا جاوے۔ تو ہمیں جزا فضا نہیں، صبر کے ساتھ رہنا ہے۔ ہم بھائی سہیل کو، ان کے خانوادے کو، اور یہاں آئے ہوئے جمی مہمانوں کو، اور چونکہ یہ ہمارا بھی غم ہے تو ہم اپنے آپ کو بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں صبر کرنا ہے، جزا فضا سے گریز کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے کئی احکام دیے کہ کیا کرنا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے تعزیت ہونی چاہیے۔ اسی طرح میں نے دعا پڑھی شروع میں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے ساتھ دعا پڑھی کہ اے اللہ ہم تجھ سے اس مصیبت میں ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ اللہم انی احتسب لک فی مصیبتی واجرنی فیہا، اور مجھے اس میں اجر عطا فرما۔ اجر تو ملنا ہی ملنا ہے صبر پر، لیکن اس کے بعد حضور، چونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑی تسلی کی بات سنتا ہے، صبر کرتا ہے، پھر وہ غم ابھر کر آ جاتا ہے، پھر کوئی تسلی دیتا ہے، پھر غم ابھر کر آتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ آدمی کا دامن صبر کا ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، اور کبھی کچھ بول دیتا ہے یا کچھ کر جاتا ہے تو یہ نتیجتاً اس کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ ابدلنی خیرا من، کہ اللہ اس سے اچھا دے دے۔ تو ہم بھائی سہیل کے لیے، یعنی ہم ان کو یہی کہتے ہیں اور ان کی طرف سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرماوے، جو ان کے لیے دنیا میں بھی سرخ روئی کا ذریعہ بنے اور آخرت میں بھی سرخ روئی کا ذریعہ بنے۔ اسی موقع پر علماء نے دعائیں بھی لکھی ہے، دعا کہ ہمیں ایسے موقع پر بھائی سہیل کو، ان کے خانوادے کو یہ دعا دینی چاہیے، اعظم اللہ اجرک، کہ اللہ تمہارے اجروں کو بڑھا دے وے، وَأَحْسَنَ جَزَاءَكَ، اور تمہارے بدلے کو بہترین بنا دے وے، رحیم میتک، اور تمہاری میت پر رحم فرماوے، وَأَكْسِرْ عَدَدَكَ، اور تمہاری اولاد میں اضافہ فرماوے۔ تو ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح تعزیت کرنا مسنون ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی تعزیت کرتا ہے تو اس کو جو صبر کا بدلہ ملا ہے وہ اس تعزیت کرنے والوں کو بھی ملتا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ اگر کسی
کا بچہ انتقال کر گیا اور اس کی ماں کی کوئی تعزیت کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں اس کو چادر عنایت فرماتے ہیں۔ تو ہم اس موقع پر حافظ سعد کی والدہ کی بھی تعزیت کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو تسلی بھی دے، مرحوم کی مغفرت کا بھی ذریعہ ہو، اور ہم سب کے لیے آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ چادر کا بھی انتظام فرماوے۔ تو یہ تعزیت ایک فطری چیز ہے جو، اور غم تو ہر ایک کو کسی نہ کسی درجے میں لاحق ہوتا ہے، لیکن ایسے موقع پر جیسے کہ شروع میں بھی عرض کیا، رضا بالقضاء، کہ اللہ کے فیصلے پر راضی۔ علماء نے لکھا ہے، مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ 3 عالم ہیں۔ ایک عالم ایسا ہے جہاں راحت ہی راحت ہے، جس کو ہم جنت بولتے ہیں۔ ایک عالم ایسا ہے جہاں تکلیف ہی تکلیف ہے، جس کو دوزخ بولتے ہیں۔ ایک عالم یہ ہے جہاں تکلیف بھی ہے، راحت بھی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کے ساتھ مسائل جڑے ہوئے ہیں، کبھی خوشی کبھی غم، لیکن اس موقع پر دنیا میں ہر ایک سے واسطہ پڑے گا مصیبت کا، تو کافر کے رویے میں اور مومن کے رویے میں فرق ہونا چاہیے، اور مومن کا رویہ اس موقع پر رضا بالقضاء کا ہے۔ مرضی مولا از ہما اولا، اللہ جس حال میں رکھنا چاہے ہمیں آپ کو، اس پر ہمیں خوش رہنا چاہیے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے حضرت ذوالنون مصری کو، تاکہ اس آدمی کو کیا آپ خیریت پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق ہی سب کچھ چل رہا ہے؟ تو اس آدمی کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ جملہ تو کسی نبی سے بھی نہیں سنا، کسی ولی سے بھی نہیں سنا، کسی صحابی سے بھی نہیں سنا کہ سارا نظام میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے، اور واقعی میں عجیب جملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت اس کا فلسفہ سمجھا دیجئے۔ تو انہوں نے بڑی اچھی بات فرمائی، اللہ کرے ہمیں بھی سمجھ میں آ جاوے۔ کہا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا ہے، میری وہی مرضی جو میرے مولا کی مرضی، تو وہ جو کرتا ہے میری مرضی کے مطابق ہے۔ اللہ خوش رکھے تو میں خوش، اللہ غمگین رکھے تو غمگین، لیکن اللہ جس حال میں رکھے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں ہم اللہ سے خوش ہیں، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ بلکہ حدیثوں میں آیا ہے کہ جب کسی کا جگر پارا لے لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو پوچھتے ہیں کہ بھئی تم نے فلاں کے بچے کی روح قبض کر لی؟ تاکہ جی حضرت کر لی۔ تاکہ پھر ان کے گھر والوں نے کیا کہا؟ تاکہ انہوں نے حمید واسترجع، تعریف کی اور انا للہ پڑھا، تو فرشتوں کو اللہ حکم دیتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموا بیت الحمد، کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ تو ہمیں ایسے موقع پر صبر کرنا ہے۔ ہم بھائی سہیل کے حق میں، ان کے خاندان کے حق میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ایک دن ہر ایک کو جانا ہے، جانے سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ اور تعزیت کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک فطری چیز ہے، مسنون چیز ہے، مستحسن چیز ہے، اور لکھ کر بھی تعزیت کی جا سکتی ہے، جو یعنی مل کر بھی تعزیت کی جا سکتی ہے، اور زبانی بات چیت پر بھی تعزیت کی جا سکتی ہے، اور اگر علاقے میں ہی ہے تو 3 دن کے اندر اندر کر لینی چاہیے، اور اگر علاقے سے باہر ہے تو 3 دن کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اور کہا کہ خاص طور پہ کسی مجلس کے انعقاد کی ضرورت نہیں ہے، بسا اوقات اس میں کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہے جو خلاف شرع ہوتی ہے، تو چونکہ علمی مجمع ہے اس لیے مجلس کی حقیقت اس کے حکم سے واقف ہونا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آخری بات، جیسا مولانا مبین صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ بھائی سعد تو اللہ کے پاس چلے گئے، جس غم کو جھیلنا تھا بھائی سہیل اور ان خانوادے کو وہ برداشت کر رہے، اللہ ان کو صبر دے دے۔ لیکن اس موقع پر ہم سب کو اپنی موت یاد کرنے۔ ایک اللہ والے ایک جنازے میں جا رہے تھے، کسی نے کہا کہ بھئی کس کا جنازہ ہے؟ تاکہ تیرا جنازہ ہے، اور اگر تجھے برا لگے تو یہ میرا جنازہ ہے۔
تو ہمیں اس موقع پر موت کی نظم میں، آخرت والی نظم میں جو بھی کہا گیا وہ ہمارے لیے تھا، جانے والا کو اس کو سننے آنے والا ہے، یہ ہمارے لیے تھا۔ اور اگر ہم موت کے استحضار کے ساتھ، بعض کتابوں میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو شخص دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں وقتاً فوقتاً ہر نماز کے موقع پر یا اس طرح کے موقعوں پر اپنی موت کو یاد کرنا ہے۔ اور موت تو ایک تحفہ ہے، آج مجھے کل کسی اور کو جانا ہے۔ جیسے ایک تعمیر کرنے والا اینٹوں کو رکھتا ہے تو ایک اینٹ پہلے دوسری اینٹ بعد میں، گھروں میں الماری ہوتی ہے، کچھ سامان کو پہلے رکھا جاتا ہے کچھ سامان کو بعد میں رکھا جاتا ہے۔ تو پہلے حضرت حافظ سعد کی باری تھی، اب ہماری باری ہے، آج نہیں کل ہم سب کو مرنا ہے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا یہ عقل مندوں کی نشانی ہے، اور ہم سب الحمدللہ عقل مند ہیں، اس لیے ہم سب کو اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ کل گھر پہ بات ہوئی تو 2 نوجوانوں الگ الگ وقت میں، یعنی بیماری کچھ بھی نہیں لیکن اللہ کا بلاوا آیا، اللہ کو پیا۔ ایک دوست رات کو سوئے 12 بجے، صبح اٹھ ہی نہیں پائے، جو ہم سے چھوٹی عمر کے تھے، اور ایک ہمارے ساتھ کھیلنے والے تھے جن کا کل ہی انتقال ہوا، اللہ ان کی بھی مغفرت کرے۔ صبح کہا کہ ہلکا سا درد ہے، ڈاکٹر کو بتانے لے گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ ہم معذور ہیں۔ تو یہ واقعات ہم سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ کوئی کسی بھی وقت انتقال کر سکتا ہے، کوئی موت کے لیے نہ سفید بالوں کی ضرورت ہے، نہ پیروں کے لنگڑانے کی ضرورت ہے، نہ بیماریوں کے انبار کی ضرورت ہے، آدمی چلتا پھرتا بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی حافظ سہیل کو اور ان کے خانوادے کو صبر عطا فرماوے، حافظ سعد کی مغفرت فرماوے، اور ہم سب کو دیدہ عبرت عطا فرماوے۔ انہی چند کلمات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً۔ حضرت مولانا کے خطاب سے آج کی تعزیتی محفل کا پورا شرعی نقشہ ہمارے سامنے واضح ہو گیا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور کیسے کرنا چاہیے، اور ہر موقع کا علم حاصل کرنا یہ بھی جو ہے طلب علم کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شرعی طریقوں پر قائم فرمائے۔ اب ہم جو ہے مرثیہ پیش کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں حافظ وسیم شاملی کو، وہ آ کر مرحوم سے متعلق جس مرثیہ کلام کو تیار کیا ہے ہمارے جامعہ کے موقر استاذ محترم حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب بستوی نے، اللہ تعالی حضرت کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہم جو ہے موصوف کو دعوت دیتے ہیں حافظ وسیم آ کر کلام پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرثیہ بروفات عزیزم مرحوم حافظ محمد سعد صاحب سلمہ بن جناب بھائی سہیل صاحب فرید گنگاد زید مجدوں۔ محمد سعد حافظ چل بسے اس دار فانی سے، خدا لم یزل کے پاس موت ناگہانی سے۔ محمد سعد حافظ چل بسے اس دار فانی سے، خدا لم یزل کے پاس موت ناگہانی سے۔ ہمیشہ سے جدائی سے غموں سے چور ہے سبھی کا دل زخم خوردہ ہوا مجبور ہے سبھی۔ گلستان سمیہ والدہ کا سونا سونا ہے،
چمن کا لال زارب تو سہیل ہے مد کا پھیکا ہے گلستان سمیہ والدہ کا سونا سونا ہے چمن کا لال زارب تو سہیل ہے مد کا پھیکا ہے غم و آلام کے بادل سبھی کے سر پہ ہے چھائے فرید احمد و زینب دادا دادی بھی ہے مرجائے محمد سعد حافظ چل بسے اس دار فانی سے اسامہ سائمہ طلحہ انیسہ اشک باراں ہے خدیجہ اور عمیر احمد بھی روزو شب ہی نالا ہے الطاف و سمیہ اور صدیق و حلیمہ بھی محمد بھی صفورہ بھی معاذ ہے مد حبیبہ بھی یہ سب پھوپھی تیرے پھوپھا محمد سعد کیسے ہے یہ سب پھوپھی تیرے پھوپھا محمد سعد کیسے ہے تمہیں کچھ ہے پتہ بن تیرے یہ بیتاب رہتے ہیں محمد سعد حافظ چل بسے اس دار فانی سے تیرے نانا یوسف اور نانی یاسمی برہم کہ جن کے زخم دل کا گڑی تو ہی تو تھا مرہم تجھے ہی دیکھ کر ہر وقت یہ تسکین پاتے تھے تجھے ہی دیکھ کر ہر وقت یہ تسکین پاتے تھے تیری الفت محبت کی صدائے گیت گاتے تھے محمد سعد حافظ چل بسے اس دار فانی سے تیری خالہ خالو زاہدہ جاوید کو دیکھو تیری خالہ خالو زاہدہ جاوید کو دیکھو فضیلہ اور سلیمان عائشہ اشرف کو بھی دیکھو ربا خالہ کیسی اور ماموں محترم ذاکر بہن تیری نبیلہ اور بہنوں یہ بلال حافظ تیرے بھائی صہیب احمد و سلمان اور محمد بھی تیرے بھائی صہیب احمد و سلمان اور محمد بھی سبھی مغموم ہے مفلوج ہے اب دست و پائد بھی محمد سعد حافظ چل بسے اس دار فانی سے غرض تیرے چمن کا پتا پتا بوٹا بوٹا سب تیری اس ناگ
زخم خوردہ اب تیرا یوں روٹھ کر جانا قیامت خیز منظر ہے، پلٹ کر پھر کبھی آنا نہیں زخموں پہ نشتر ہے، در و دیوار گھر کے گھر گڑی محو فغاں ہے اب، چمن کے ہر قص و خاشاک بھی شکوہ کنا ہے اب، محمد سعد حافظ چل بسے اس دار فانی سے، تیرا تھا جامعہ مصغر سعادت مادر علمی، تیرا تھا جامعہ مصغر سعادت مادر علمی، کہ جس کے دامن الفت میں پایا علم قرآنی، یہاں رہ کر ہوا آراستہ علم و ادب سے تو، یہی رہ کر کے سیکھا تھا ادائے ذکر اللہ، تیرے اس واقعے غمناک پہ ہم سب ہیں افسردہ، تیرے اس واقعے غمناک پہ ہم سب ہیں افسردہ، یہاں کا ذرہ ذرہ تن کا سب ہے پژمردہ، محمد سعد حافظ چل بسے اس دار فانی سے، میرے اے نوجوانانا کہاں تم چل دیے اب تو، ہمیں روتا بھی لگتا چھوڑ کر تم رکھ دیے غم کو، تیرا مرقد و روزہ من ریاض الجنہ ہو جائے، تیرا مرقد و روزہ من ریاض الجنہ ہو جائے، خدا کے پاس اب خلد بری میں تو جگہ پائے، محمد سعد حافظ چل بسے اس دار فانی سے، ابد تک خوش رہے باغ جنا میں سیر کرتا رے، ابد تک خوش رہے باغ جنا میں سیر کرتا رے، شہد اور دودھ کی نگروں سے بھی سے راب ہوتا رے، نبی محترم کے دست اقدس سے ملے تم کو، نبی محترم کے دست اقدس سے ملے تم کو، وہ جام کوثر و تسنیم اے جانے پدر تم کو، محمد سعد حافظ چل بسے اس دار فانی سے، خدا کے گھر طرح کے فیصلے پر دل سے ہے راضی، خدا کے گھر طرح کے فیصلے پر دل سے ہے راضی، سمیہ اور سہیل احمد سبھی اگلے چمن باقی، سبھی پسماندگاں کو رب سکون دل عطا کر دے، سبھی پسماندگاں کو رب
عطا کر دے سبھی اہل چمن کو صبر کا خوگر خدا کر دے سبھی اہل چمن کو صبر کا خوگر خدا کر دے محمد سعد حافظ چل بسے اس دار فانی سے خدا لم یزل کے پاس موت ناگہانی سے محمد سعد حافظ چل بسے اس دار فانی سے جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ مرثیے میں موجود تمام ہی نیک تمناؤں اور دعاؤں کو سہیل بھائی کے دیگر پسماندگان کے حق میں مستجاب دعا بنائے۔ ہم ایک بار پھر آج کی محفل میں آئے ہوئے آج کی مجلس میں آئے ہوئے تمام ہی مہمانان کرام کا دل کے نہا خانوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی آج کی محفل میں جو مرثیہ پڑھا گیا حضرت استاذ محترم مولانا مشتاق صاحب، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ حضرت مولانا عباس صاحب کے بھی شکر گزار ہیں۔ اب یہ ہماری محفل مولانا عباس صاحب کی مختصر دعا پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ساتھ ہی مہمانان کرام اور اساتذہ کرام سے درخواست ہے کہ محفل کے بعد مہمان خانے میں تشریف لے آئے، وہاں ظہرانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کی اس تعزیتی محفل کو سہیل بھائی اور دیگر حضرات کے لیے باعث تسلی بنائے۔ الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أرحم الراحمين يا كرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا خالق السماوات والأرض يا سند من لا سند له يا وارث من لا وارث له يا حرز الزعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا منجي الغرق يا منجي الهلك يا محسن يا مجمل يا مونس كل وحيد يا مونس كل وحيد يا صاحب كل فريد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان فتوفه على الإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر له وارحمه وسكنه في الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اے اللہ ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما اے اللہ حافظ سعد کی اور تمام مرحومین کی بال بال مغفرت فرما کروٹ کروٹ سکون عطا فرما عافیت عطا فرما قبر کو منتہائی نظر تک وسیع بنا جنت کا باغ بنا جہنم کا گڑھا بننے سے حفاظت فرما نیکیوں کو شرف قبول عطا فرما اتحیہ ہوئی اللہ اس کو معاف فرما اے اللہ وہ تیرے قرآن کا حافظ تھا اے اللہ اس کی لاج رکھتے ہوئے اس کے درجات کو بلند فرما بلند فرما اے اللہ اس قرآن تعلق کی بنیاد پر ہم آج بیٹھے ہیں
اے اللہ ہمارے لیے بھی خیر کے فیصلے فرما، ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، خصوصاً بھائی سہیل اور مرحوم کی والدہ کو اللہ پورے خانوادے کو تسلی عطا فرما، صبر کا دامن ان کے ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ اے اللہ بھائی بہنوں کو تسلی عطا فرما۔ اے اللہ ایک دن ہم بھی تیرے دربار میں آئیں گے۔ اے اللہ حافظ سعد کی موت کی اس مجلس نے ہمیں تیری یاد دلا دی، اپنی موت کو یاد دلا دیا۔ اے اللہ اس استحضار میں بقا عطا فرما۔ اللہ ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرما، نہ معلوم یہ پانی کا بلبلا کب پھوٹ جاوے۔ اے اللہ ہم تیرے دربار میں سرخ روح کرانا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ایمان والی موت عطا فرما۔ آزمائش کے بادل ہر طرف ہے، سنگین صورتحال ہے، ہر میدان میں ایمان کو چھیننے کی محنت ہے۔ اے اللہ کرم سے اب تک چلایا ہے، مولا تیرے کرم سے چل رہے ہیں، آئندہ بھی تجھ سے کرم کی بھیک مانگیں۔ اے اللہ کرم کا اے اللہ سایہ ہم پر سے ہٹنے نہ پاوے، ایسی اللہ مہربانی فرما دیجیے۔ اے اللہ مہربانی کر دے، اے اللہ عافیت والی، سلامتی والی، ایمان والی موت عطا فرما۔ اے اللہ ساری تقودوں کا حاصل تیری محبت اور تیرے دربار میں ایمان کے ساتھ حاضری ہے۔ اے اللہ اس سے محروم نہ فرما، اور پوری دنیا دشمن ہو کر اسی کو چھیننے میں لگی ہے۔ اے اللہ دستگیری فرما دے۔ اے اللہ ہم نے سنا ہے جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ اے اللہ ہمیں تجھ سے تعلق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی جیوار میں لے لے، اپنی پناہ میں لے لے۔ اے اللہ عافیت والی، ایمان والی موت عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے لیے بھی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کے پورے خانوادے کو یا اللہ ان کی خوب مغفرت فرما۔ اے اللہ ساہی انا مولانا مشتاق صاحب نے یا اللہ مرثیے میں ساری باتیں ذکر کی ہے، اللہ ان کو خوب جزائے خیر عطا فرما، ان کو صحت عافیت تندرستی عطا فرما، ان کے قلم کو مزید طاقت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ان سے کسب فیض کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت ناظم جامعہ کو بھی اللہ خوب جزائے خیر عطا فرما، جمیع حاضرین اور جمیع شرکاء کو خوب جزائے خیر عطا فرما۔ جب تک زندگی ہے ایمان والی زندگی عطا فرما، جب وقت آ جاوے تو اللہ ایمان کے ساتھ آنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا